بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، روایات و احادیث درشان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے یہ دوسری نشست ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل کی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہم حضور ریاض الملت قدس سرہ کی کتاب خلیفہ بلا فصل کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کا وہ خصوصی حصہ جس میں حضرت نے احادیث جمع کی ہیں اور پھر ان احادیث کی روشنی میں ثابت ہونے والی مختلف باتیں آپ نے تحریر کی۔ کل کی نشست میں 4 احادیث اور ان کی مختصر توضیح آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی گئی۔ آج حدیث نمبر روایت نمبر 5 سے مطالعہ کا آغاز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت زید بن ارقم سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ زید بن ارقم سے صحیح روایت ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز حضرت ابو بکر نے پڑھی۔ تو اس روایت اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت صدیق اکبر پہلے نمازی اور پہلے مقتدی ہیں۔ نمبر 6، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی محبت، اب یہ جو حضرت کا لفظ ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ چونکہ ادب و احترام کا تقاضا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ لکھ دیا گیا ہے۔ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری ساری امت پر واجب ہے۔ اب یہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی روایت ہے کہ ایک تو امت پر یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ واجب بمعنی لازم، ضروری، کبھی واجب کا معنی فرض بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسے امر کو واجب کہا جاتا ہے جو بہت ہی ضروری اور لازم ہو۔ تو اس میں پہلی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، کہ یہ ہر امت کے لیے، ساری امت کے لیے یہ واجب ہے۔ اور دوسری فرمائی کہ ان کا شکر، یعنی ان کا شکریہ، یہ ساری امت پر واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص امتی ہونے کا دعویٰ کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ رکھے اور ان کا شکریہ ادا نہ کرے، تو پھر اس روایت کے مطابق اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی پھر محبت کاذب ہو جاتی ہے، وہ سچی محبت نہیں رہتی۔ نمبر 7، فرمایا کسی کے مال نے وہ نفع مجھ کو نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو اس وقت جناب صدیق اکبر حاضر خدمت تھے، تو یہ ارشاد سن کر حضرت ابو بکر روئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اور میرا مال آپ ہی کی تو ہیں، اگر میرے مال سے آپ کو نفع پہنچا ہے تو آپ ہی کا ہے وہ مال، میں بھی آپ کا، وہ مال بھی آپ کا، وہ مال و دولت بھی آپ کا۔ سبحان اللہ۔ اس میں جو پہلا جو حصہ ہے اس روایت کا وہ یہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کا اعلان ضروری سمجھا کہ مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا. ایک تو یہ اس پہ ثابت ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہو رہی تھی تو آپ روئے، اور اس رونے کا تعلق بھی محبت، عقیدت، ارادت اور ادب کے ساتھ ہے. یہ بھی سچی محبت پر دلالت کرتا ہے، یہ گریہ، یہ رونا. اور پھر رونے کی جو وجہ تھی اس کو پھر لفظوں میں بیان کر دیا جناب صدیق اکبر نے، لفظوں میں عرض کر دیا کہ میں اور میرا مال آپ ہی کی تو ہے، آپ ہی تو مالک ہیں، آپ ہی کے تصدق، آپ ہی کے تو فعل مجھے ملا ہے. اب یہ تو اس روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں شان کہ آپ نے اپنا مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹایا، اور پھر اس کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ابو بکر کے مال و دولت نے مجھے نفع دیا. اور دوسری بات کہ حضرت ابو بکر نے پھر یہ عرض کر دی کہ میں اور میرا مال آپ ہی کی تو ہے. اس سے بھی ایک تو روایت کے پہلے حصے سے جو شان ثابت ہو رہی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی، وہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، اور روایت کے دوسرے حصے سے جو صدیق اکبر کی شان بیان ہو رہی ہے وہ خود جناب صدیق اکبر کے الفاظ سے بیان ہو رہی ہے کہ میں اور میرا مال آپ ہی کی تو ہے. اس میں بھی سچی محبت، ارادت اور الفت اور عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ان الفاظ میں. تو یہاں سے حضرت صدیق اکبر کا عاشق رسول ہونا ثابت ہو رہا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس روایت سے کچھ اور بھی ثابت ہو رہا ہے. مثلا آپ نے فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے وہ نفع مجھ کو نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ امتی اپنے نبی، اپنے رسول کو نفع دے سکتا ہے. تو یہ ظاہری نفع ہے، ظاہری نسبت ہے نفع دینے کی، لیکن یہ ثابت ہو رہی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کو نفع پہنچاتی ہے. اب جو ایسے فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی ولی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نبی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی صحابی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی اہل بیت میں سے کوئی شخصیت نفع نہیں پہنچا سکتی. تو یہ غلط ثابت ہو رہا ہے. وہ تو قرآن کی آیات سے بھی غلط ثابت ہوتا ہے، لیکن اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیوں ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت نے نفع پہنچایا، اور سب سے زیادہ نفع جو ہے وہ صدیق اکبر کے مال سے مجھے نے دیا. دوسرا یہ نقطہ اس سے جو ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی، شفقت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے مال و دولت کی جو تعریف کی، یہ ان کے سامنے کی. تو اس سے پتہ چلا کہ جو شخص اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے اچھے عمل کی تعریف اگر لوگوں کے سامنے بلکہ اس کے سامنے اس کے منہ پر بھی کر دی جائے تو اس میں حرج نہیں. پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، گریہ کیا. تو یہ رونا مسرت کا رونا بھی ہو سکتا ہے، خوشی کا رونا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ایسے موقع پر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کے آنسو نکل آتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھے اخلاق میں شامل ہے، ایک اچھی عادت ہے. اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریہ کر کے ایسے دکھایا. پھر اپنی اور اپنے مال کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، یہ اگلا نقطہ ہے. اب اگر کوئی بدعقیدہ شخص ہو، جیسے یہ فرقے بنے ہوئی ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں، اب ان کے ذہن کے مطابق کہا جائے تو پھر بھائی مالک، حضور کو کیسے مالک کہا گیا ہے؟
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اور میرا مال تو اللہ کا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ملکیت کی اور مال و دولت کی ملکیت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک جانتے ہیں، مالک مانتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی عطا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک ہیں، بلکہ پوری کائنات کے مالک ہیں۔ اس لیے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبی کریم کے لیے ہی تو بنائی ہے، اپنے حبیب کریم کے لیے تو بنائی ہے۔ آج کل کچھ اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے جاہل، کچھ کتابیں پڑھ لیں، کچھ زبانیں پڑھ لیں، تو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، تو وہ یہ جاہلانہ بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد تخلیق کائنات نہیں ہے۔ یہ جاہل لوگ ہیں، ان پر یہ معرفت کی اور یہ نقطوں والی باتیں کیسے کھلیں گی کہ جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، جاہل ہیں، علوم و فنون نہیں پڑھے، زبان کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، تفسیر اور اصول تفسیر سے آگاہ نہیں ہیں، حدیث اور اصول حدیث سے آگاہ نہیں ہے، فقہ اور اصول فقہ سے آگاہ نہیں ہے، بلاغت سے آگاہ نہیں ہے، منطق اور فلسفہ سے آگاہ نہیں ہے۔ پڑھنے کو تو کچھ نہ کچھ بندہ پڑھ لیتا ہے، وہ اگر آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی ہم نے پڑھا، ہم نے منطق بھی اور ہم نے فلسفہ بھی اور ہم نے تاریخ بھی اور ہم نے فلاں چیز بھی پڑھی اور فلاں علم بھی پڑھا اور ہمیں عربی آتی ہے اور ہمیں فارسی آتی ہے اور ہمیں انگریزی آتی ہے، اور کہنے کو کہہ دیں گے، لیکن حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے ایسے لوگ۔ اب سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور تفصیلی موضوع ہے کہ حضور مقصد تخلیق کائنات ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم ضمنی طور پر تو کئی مواقع پر بات کر چکے ہیں، لیکن تفصیل سے ہم صرف اسی موضوع پر انشاءاللہ ایک نشست رکھیں گے۔ تو بہت سارے اس روایت سے نقطے اور نکات سامنے آئے۔ نمبر 8، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مال میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے مال میں اسی طرح حکم فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں حکم فرماتے، یعنی گویا حضرت ابو بکر کے مال و دولت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی مال قرار دیا، تو پھر جس طرح اس کا تصرف فرماتے، اس میں جس طرح اس کا حکم فرماتے، تو اس سے بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان ثابت ہو رہی ہے۔ نمبر 9، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر جس دن اسلام لائے، اب ظاہر ہے مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اس دن آپ 40,000 دینار اور بروایت، یعنی ایک روایت کے مطابق 40,000 درہم کے مالک تھے۔ تو وہ سارا سرمایہ آپ نے حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خرچ کر دیا۔ تو اس سے حضرت صدیق اکبر کی محبت کا ثبوت ملتا ہے، کس قدر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ جس دن اسلام لائے اسی دن وہ سرمایہ، وہ مال و دولت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ذرا آج کے تناظر میں دیکھیں نا، کون کس کے لیے کتنے خرچ کرتا ہے، پھر کون دین کے لیے کتنے خرچ کرتا ہے، کون مسجدوں پر کتنے خرچ کرتا ہے، کون لنگر خانے پر کتنا خرچ کرتا ہے، کون یتیموں اور غریبوں کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں نا، آج کے دور میں سامنے رکھ لیں، اپنی پوزیشن کا جائزہ لے لیں، آپ خود کتنا خرچ کرتے ہیں،
کچھ خرچ بھی کرتے ہیں یا بات ہی کرتے ہیں. تو اس کو جب آپ وہ جائزہ لیں گے، وہ سامنے رکھیں گے، تو پھر آپ کو یہاں سے حضرت صدیق اکبر کی محبت، عقیدت، ان کے ایمان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی الفت ہے، سچی ارادت ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. تو جی یہ 9 روایتیں ہو گئیں، اور آج کی نشست میں اگلی روایت جو ہے وہ آخری روایت ہے، نمبر 10. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خصلتیں 360 ہیں. عادات، خصلتیں اور اچھے امور، اچھے اخلاق، اچھے رویے، یہ سب اس میں وہ خصلتوں کے ضمن میں آ گیا. تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ میں بھی ان میں سے کوئی ہے؟ اب یہ سوال کرنا بھی ایک اندر کی طہارت اور پاکیزگی کی دلیل ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، تم میں وہ سب موجود ہیں، تمہیں مبارک ہو. سبحان اللہ. یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، خصلتوں کی میں نے وہ توضیح کی، کس پہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد. تو ہر جو نیک امور ہیں وہ ان خصلتوں میں آ گئے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، وہ تم میں سب موجود ہیں. اب آپ اخلاق حسنہ کی جتنی بھی اقسام بنا لیں، وہ ان 360 خصلتوں میں آئے گی. جتنے بھی رویے ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، ایبیلٹیز ہیں، یا جو کردار سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی امور ہیں، وہ سارے کے سارے ان 360 میں آ گئے. پھر جو ایک شعوری انسان کی وہ ایک اس کا جو شعور ہے، جو اس کے احساسات ہیں، پھر احساسات کی انفرادیت، احساسات کی پاکیزگی، یہ ساری چیزیں ان 360 خصلتوں میں آ گئیں. یعنی ایک انسان جو بہت ہی خوبصورت انسان ہے، ہر اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق و عادات کے اعتبار سے ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہے، اس کے اندر 360 خصلتیں ہیں. تو یہ تو آپ نے فرما دیا، اور یعنی یہ نیک خصلتیں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر فرما دیا کہ تمہارے اندر وہ سب موجود ہیں اور تمہیں مبارک ہو. یعنی تمہارا وجود کتنا مبارک ہے، کتنا مسعود ہے. یہ ایک روایت ہی اگر دیکھی جائے تو اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں. یعنی اگر آپ زیادہ نہیں کہتے تو 360 تو ماننی پڑیں گی نا. تو 360 خصلتیں، اور یہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں کتنی جامعیت ہے. کوئی خصلتوں میں ہر نیک امر آ گیا. تو اس سے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا اندازہ لگائیے.